ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک بڑھیا کے ہاں دو مسافر آئے اور کہنے لگے، ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کھانا ہے تو ہمیں دے دو تاکہ ہم کھا کر اپنی بھوک مٹائیں، ہم کھانے کا معاوضہ ادا کریں گے۔ بڑھیا بڑی غریب تھی، بولی، میرے پاس تھوڑی سی گندم ہے، وہ پسوا کر لاتی ہوں، تم لوگ تھوڑا انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد بڑھیا گندم پسوا کر لا رہی تھی تو راستے میں زوردار ہوا چلنی شروع ہوئی، آٹا ہوا لے اڑی، بڑھیا کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ بڑھیا نے رونا شروع کر دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام اس زمانے میں کم سن تھے۔ آپ علیہ السلام نے بڑھیا سے رونے کی وجہ پوچھی، تب بڑھیا نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس میں رونے کی کیا بات، میرے والد صاحب حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہے، ان کے پاس جا کر فریاد کرو۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور فریاد کیا کہ ہوا میرا آٹا اڑا کر لے گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی انسان ظلم کرتا تو میں انصاف کرتا، ہوا کے ساتھ کس طرح معاملہ کروں؟ پھر اپنے ایک خادم سے کہا کہ بڑھیا کو 2 بوری اناج دے دو۔ بڑھیا اناج لے کر جا رہی تھی کہ راستے میں دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے بڑھیا سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہوا۔ بڑھیا نے بتایا کہ 2 بوری اناج کے مل گئے، وہ لے کر جا رہی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، دوبارہ واپس جاؤ اور عرض کرو کہ مجھے وہی آٹا چاہیے جو ہوا اڑا کر لے گئی ہے۔ بڑھیا نے سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر عمل کیا اور دوبارہ دربار گئی اور وہی عرض کیا جو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ بادشاہ بڑھیا کی بات سن کر پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ ہوا سے یہ بات کس طرح کروں۔ پھر بڑھیا سے دریافت فرمایا کہ کس کے کہنے پر اس طرح کی بات کی ہے۔ بڑھیا نے کہا، راستے میں ایک کم سن لڑکا ملا تھا، اس کے کہنے پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو دربار میں بلا کر دریافت فرمایا کہ میں ہوا سے کیسے آٹا لے کر دوں، یہ تو میرے لیے ناممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا، آپ بادشاہ ہیں اور پیغمبر بھی، آپ دعا کریں تو وہی آٹا واپس آ سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور ہوا انسانی شکل میں آپ کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے دریافت کیا کہ بڑھیا کا آٹا کیوں اڑا کر لے گئی۔ ہوا نے جواب دیا، اللہ کا یہی حکم تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا کہ اس بارے میں جو معلوم ہے ہمیں بتاؤ۔ ہوا نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا،
سمندر میں ایک کشتی آ رہی ہے، اس میں کچھ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا جس سے کشتی کے ڈوب جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے تاجروں نے اللہ سے منت مانی کہ اے خدا، اگر کشتی پانی میں ڈوبنے سے بچ گئی تو اس مال کا آدھا حصہ داؤد علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پیش کریں گے تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور ہوا نے بتایا کہ مجھے حکم ہوا کہ میں بڑھیا کا آٹا اڑا کر کشتی کا سوراخ بند کر دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران وہ تاجر نفع کا مال لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بڑھیا کو دیا اور سلیمان علیہ السلام کو شاباشی دی، کیونکہ ان کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا راز معلوم ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، بس ہم سمجھتے نہیں۔